بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الہبہ، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 289 یعنی 289، اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 406۔ وَقَضَى إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أُمُّهُ وَهُوَ فِي عِيَالِهَا، یہ عیال ہوتا ہے، عیال نہیں ہوتا۔ وَهُوَ فِي عِيَالِهَا وَالْأَبُ مَيِّتٌ وَلَا وَصِيَّ لَهُ، اور اسی طرح جب ماں نے اپنے چھوٹے بچے کو ہبہ کیا اس حال میں کہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کے عیال میں سے، ماں کے زیر تربیت زیر پرورش ہے، اور باپ فوت ہو چکا ہے اور اس بچے کا اور کوئی وصی بھی نہیں ہے، تو گویا کہ اس کا جو بڑا سرپرست ہے، جو اس کی طرف سے چیزوں پر قبضے کرتا ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ تو جب اس کی ماں نے اس کو ہبہ کیا ہے تو گویا کہ ماں کے پاس وہ چیز موجود ہے، اس لیے ماں کا قبضہ، جب اس کی ماں نے اس کو ہبہ کیا ہے تو چونکہ اس کی ماں کے پاس وہ چیز موجود ہے لہذا ماں کا قبضہ موجود ہے، بس سمجھو ہبہ ہو گیا، بچے کو قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَن يَعُولُهُ، اور اسی طرح ہر وہ آدمی، یعولہ کی ضمیر جائے گی صغیر کی طرف، ہر وہ آدمی جو چھوٹے بچے کی کفالت کر رہا ہو، جب وہ چھوٹے بچے کی طرف سے چھوٹے بچے کو ہدیہ کرے گا اور وہ چیز اس کے قبضے میں ہوگی تو بچے کی طرف سے گویا کہ قبضہ ہو گیا۔ جیسے مثلا بھائی ہے کسی کا، وَإِنْ وَهَبَ، یہ ان وصلیہ نہیں ہے، یہ وہ استینافیہ ہے، اور اگر کسی اجنبی نے بچے کو ہبہ کیا، تمت بقبض الاب، تو اب وہ باپ کے قبضہ کرنے سے تام ہو جائے گا، چونکہ باپ کا قبضہ بچے کا قبضہ ہوتا ہے، بچہ چھوٹا نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، تو اس نے ہبہ بچے کو کیا لیکن قبضہ باپ نے کیا تو ٹھیک ہو گیا۔ لأن الاب یملک علیہ الدائر بین النافع والضائر، کیونکہ باپ اس بچے کے اوپر ہر اس چیز کا مالک ہوتا ہے جو نفع اور نقصان کے درمیان دائر ہو، نفع والی چیز بھی اور نقصان والی چیز بھی، تو لہذا بدرجہ اولا وہ نافع چیز کا مالک ہو جائے گا، کیونکہ ہبہ تو ایک نافع چیز ہے، وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ وَإِنْ وَهِبَ لِلْيَتِيمِ هِبَةٌ، اگر یتیم کو کوئی مال ہبہ کیا گیا، فَقَبَضَهَا لَهُ وَلِيُّهُ، پھر اس بچے کے ولی نے اس ہبہ والی چیز کو بچے کے لیے قبضہ کر لیا، اور وہ جو اس کا ولی ہے وَهُوَ وَصِيُّ الْأَبِ أَوْ جَدُّ الْيَتِيمِ أَوْ وَصِيُّ الْجَدِّ جَازَ، اور جو ولی ہے وہ باپ کا وصی ہے یا یتیم کا دادا ہے یا دادا کا وصی ہے، تو یہ جائز ہے۔ لِأَنَّ لِهَٰؤُلَاءِ لَفْظَيَّ لِأَنَّ لِهَٰؤُلَاءِ وِلَایَةً عَلَيْهِ، اس لیے کہ ان لوگوں کو یتیم بچے پر ولایت حاصل ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں، لہذا باپ کا قبضہ کرنے کی طرح ان کا قبضہ بھی معتبر ہوگا۔ پھر آگے وہ استنافیہ، وَإِنْ كَانَ فِي حَجْرِ أُمِّهِ فَقَبْضُهَا لَهُ جَائِزٌ، اگر وہ بچہ اپنی ماں کی کفالت اور تربیت میں ہے تو اس ماں کا قبضہ کرنا بچے کے لیے جائز ہوگا، لِأَنَّ لَهَا الْوِلَایَةَ فِي مَا يَرْجِعُ إِلَىٰ حِفْظِهِ وَحِفْظِ مَالِهِ، کیونکہ ماں کو اختیار ہوتا ہے ان چیزوں میں جن چیزوں کا تعلق بچے کی حفاظت اور بچے کے مال کی حفاظت کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان چیزوں میں ماں کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ وَهَذَا مِن بَابِهِ، اور یہ بچے کے لیے ہبہ پر قبضہ کرنا یہ اسی من باب الحفظ سے مراد حفظ الیتیم، بچے کی حفاظت میں سے ہے۔ بچے کے لیے جب اس نے ہدیہ پر قبضہ کر لیا، یہ چیز ایسی ہے جیسے اس نے بچے کی گویا کی حفاظت کر لی، بچے کو مرنے سے بچا لیا، بچے کی محفوظ کر لیا بچے کو۔ وہ کیسے؟ مال پر قبضہ کرنے سے بچے کو مرنے سے کیسے بچا لیا، بچے کی حفاظت کیسے کر لی، کہ یہ چیز بچے کی حفاظت میں سے کیسے ہدیہ پر قبضہ کرنا، وہ اس طریقے سے لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى إِلَّا بِالْمَالِ، اس لیے کہ بچہ مال کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا، کوئی انسان بھی مال کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا، اس کو اپنی خوراک کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس نے جب اس کے لیے ہبہ پر قبضہ کیا ہے تو مال پر، ہبہ تو مال ہی ہوگا، جو چیز بھی ہو چاہے کپڑے کیوں نہ ہو، مال ہوگا، اور مال کے بغیر بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کے لیے ایسا ہو گیا جیسے ایسی چیز پر قبضہ کیا جس کے بغیر بچے کی حفاظت نہیں ہوتی۔ آگے فَلَا بُدَّ مِنْ وِلَایَةِ تَحْصِیلِ النَّافِعِ، لہذا یہ ضروری ہے کہ ماں کو ایک نافع چیز کے حاصل کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، کہ ایسی چیز جو بچے کے لیے نفع بخش ہے اس کا اختیار ہے، ماں حاصل کر سکتی ہے۔ وَقَضَى، قضا کا مطلب اور اسی طرح قبضہ اسی کے لیے ہوگا، اِذَا كَانَ فِي حَجْرِ أَجْنَبِيٍّ يُرَبِّيهِ،
جب وہ کسی ایسے اجنبی آدمی کے زیر پرورش ہو جو اجنبی آدمی اس کی تربیت کر رہا ہو. یعنی کیا مطلب؟ کسی ایسے اجنبی آدمی کے گود میں ہے جو اس کی تربیت کر رہا ہے، یعنی زیر تربیت ہے اجنبی کے. پھر اگر اس اجنبی نے اس کی طرف سے ہدیے پر قبضہ کر لیا تو بچے کا قبضہ ہو گیا. لأن لهذا الأجنبی علیہ یدن معتبرتاً، اس لیے کہ اس صورت میں اجنبی کو اس بچے پر جو قبضہ حاصل ہے وہ قبضہ معتبر ہے شریعت میں. الا تری، کیا تم نہیں دیکھتے؟ انہ لا یتمکن اجنبی آخر ان ینزعہ من یدہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کوئی دوسرا اجنبی آدمی اس بچے کو اس آدمی کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا. پتہ چلا کہ اس پر ایک معتبر قبضہ ہے. فیملک ھذا الاجنبی ما یتمحض نفعا فی حقہ، لہذا یہ اجنبی آدمی اس جو چیز اس کے حق میں نفع ہو، صرف جو نفع ہو تو اس چیز کا مالک ہو سکتا ہے. ما یتمحض نفعا، جو محض نفع ہی نفع ہو اس بچے کے حق میں، یعنی جو چیز بچے کے حق میں نفع ہو اس کے اوپر اس پر ملکیت حاصل ہو جائے گی اجنبی کو بھی، جس طرح کہ ماں کو حاصل ہو جاتی ہے نفع والی چیز کی. البتہ جو باپ ہوتا ہے وہ ظاہر اور نافع اور ضار دونوں کے اوپر دائر ہونے والی چیز کا مالک ہوتا ہے. وَإِنْ قَبَضَ الصَّبِيُّ الْهِبَةَ بِنَفْسِهِ ایجادا، اور اگر بچے نے ہبہ پر خود قبضہ کر لیا تو یہ جائز ہے. معنی ہو، اس کا مطلب یہ کہ اذا کان عاقلا، مطلب یہ کہ جب بچہ باشعور ہو، شعور رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو کہ مجھے ہبہ دیا گیا میں قبضہ کر رہا ہوں، تو اس کا اپنا قبضہ معتبر ہے. لأن قبض الہبۃ نافع فی حقہ وہو من اہلہ، کیونکہ ہبہ پر قبضہ کرنا بچے کے حق میں نفع بخش چیز ہے، اور حال یہ کہ بچہ قبضہ کرنے والوں کے اہل میں سے ہے کیونکہ باشعور ہے، نفع والی چیز پر قبضہ کر رہا ہے. وفیما وہب للصغیرۃ یجوز قبض زوجها لها بعد الزفاف، اور جو اس چیز کے اندر جو صغیرہ کے لیے ہبہ کر دی گئی، چھوٹی بچی کے لیے کسی چیز کو ہبہ کر دیا گیا تو اس میں اس کے شوہر کا قبضہ کرنا جائز ہوتا ہے. یعنی اگر وہ خود قبضہ کرے وہ تو جائز ہے ہی ہے. اضافی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر اگر اس کا قبضہ کر لے تو جائز ہوگا، لیکن زفاف کے بعد، یعنی رخصتی کے بعد. لتفویض الاب امورها الیہ دلالتا، کیونکہ باپ نے اس بچی کے امور اب شوہر کی طرف سپرد کر دیے ہیں. دلالتاً یہ بات ثابت ہے. جس طرح باپ چھوٹی بچی کے لیے ہبہ کی جانے والی چیز پر قبضہ کر لے تو باپ کا قبضہ معتبر ہے، کیونکہ بچی کے امور باپ کے سپرد ہوتے ہیں. لیکن جب باپ نے نابالغ بچی کی کسی سے شادی کر لی تو اب نابالغ بچی کے امور باپ نے اس کے شوہر کو سپرد کر دیے، تو گویا کہ وہ دلالتاً اب ان چیزوں کا مالک ہو چکا ہے جن چیزوں کا باپ مالک ہوتا تھا. بخلاف ما قبل الزفاف، برخلاف اس صورت کے جب زفاف سے پہلے ہو، یعنی زفاف سے پہلے اگر شوہر نے اپنی نابالغہ بیوی کی طرف سے ہدیے پر قبضہ کر لیا تو اس شوہر کو یہ قبضہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک رخصتی نہیں ہوئی باپ نے بچی کے امور شوہر کے سپرد نہیں کیے. ابھی تک بچی باپ کے گھر میں رہتی ہے تو سپرد باپ کے پاس امور ہیں، باپ نے اپنے پاس ابھی تک امور کی سپردگی رکھی ہوئی ہے. ایسا ہمارے عرف میں ہوتا ہے، جب بچی چلی جاتی ہے پھر وہ شوہر کے حوالے ہو جاتی ہے. وَيَمْلِكُهُ مَا حَضْرَةِ الْأَبْ، یملکو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ زوج مالک ہوگا اس چیز کا، یعنی ہبہ چیز کا، ما حضرت الاب، باپ کی موجودگی میں، بخلاف الام، برخلاف ماں کی موجودگی میں. اچھا نیچے دیکھو، حاشیہ نمبر 11 دیکھو. یملک زوج قبض الہبۃ ما حضرت الاب واحترز به اما ذکر فی الاداء ان قبض زوج لها انما يجوز اذا لم يكن ابو حیا. تو یہاں حیات مراد ہے حضرت سے، کہ باپ کی زندگی میں وہ ایسے کر سکتا ہے برخلاف ماں کے. وَكُلُّ مَنْ يَعُولُهَا غَيْرُهَا حَيْثُ لَا يَمْلِكُونَهُ، ہر وہ آدمی جو اس بچی کا، بچی درجہ، ہر وہ آدمی جو اس بچی کی کفالت کر رہا ہے ماں کے علاوہ، حَيْثُ لَا يَمْلِكُونَهُ یہ اس کے ساتھ جر رہا ہے، کلی بخلاف الام. وَكُلِّ مَنْ يَعُولُهَا غَيْرُهَا، اور بلکہ یہ کل ہی مناسب ہے. وَكُلُّ مَنْ يَعُولُهَا غَيْرُهَا، ہر وہ آدمی جو اس بچی کی کفالت کر رہا ہو ماں کے علاوہ، وہ اس قبضہ ہبہ کے مالک نہیں ہوتے، مگر اس وقت مالک ہوتے ہیں جب باپ فوت ہو گیا ہو، ماں ہو یا کوئی اور ہو.
کہ وہ جب اس کی کفالت کر رہے ہوں تو وہ اس کی باپ کے زندگی میں بچی کو ملنے والے ہبہ پر قبضہ کرنا اس کا اختیار ان کو نہیں ہوتا. ہاں باپ مر جائے پھر ہوتا ہے، پھر ماں اس کی طرف سے قبضہ کرے گی، یہ دوسرے ہیں. چلو. او غیبتہ غیبتاً منقطعتاً الا بعد موت الاب او غیبت ہی ہونا چاہیے، او الا بعد موت الابی او غیبت ہی غیبتاً منقطعتاً فی الصحیح. ماں باپ کی موت کے بعد یا باپ کی ایسی دوری کے وقت جو دوری غیبت منقطع کہلاتی ہے شریعت میں. اور غیبت منقطع کیا ہوتی ہے؟ فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق. حاشیہ دیکھو نیچے. غیبت منقطع کی تعریف تو اس میں نہیں کی، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے غیبت منقطع وہ ہوتی ہے جو 3 دن کی مسافت پر ہو. دیکھ لینا اس کو، مجھے کچھ یاد ایسے پڑھ رہے، پیچھے ہم پڑھے یہ آپ قاموس الفقہ میں دیکھ لینا. غیبت کی پٹی میں نا غیبت منقطع کی تعریف کیا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہی. مجھے یہ یاد آ رہی ہے کہ جس میں آدمی مسافت قصر پر چلا جائے. بہرحال اگر وہ غیبت منقطع پر ہے تو ایسی صورت میں پھر جو دوسرے ہیں وہ مالک ہو جاتے ہیں. صحیح قول یہی ہے، لأن تصرف ہؤلاء لضرورتی، کیونکہ ان لوگوں کا تصرف ان سے مراد اور اور کل ما یولو، اب آ گیا نا ماں بھی اور ماں کے علاوہ ہر وہ جو ان بچے کی کفالت کر رہا ہے، بچی کی کفالت کر رہا ہے، ان کا تصرف لضرورتی، ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے. ولا لا بتفویض الابی، وہ باپ کے سپرد کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ باپ نے اختیارات ان کو سپرد کر دیے جیسا کہ باپ شوہر کو سپرد کر دیتا ہے. وما حضورہ لا ضرورتا، اور باپ کی موجودگی میں یعنی دنیا میں موجود ہو، باپ کی موجودگی یعنی باپ زندہ ہو یا غیبت منقطع والا نہ ہو، باپ کی موجودگی میں ضرورت ہی پیش نہیں آتی. جب باپ خود موجود ہے تو باپ قبضہ کرے گا، باپ چلا گیا تو اب کوئی اور قبضہ کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الہبہ، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 289 289، اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 406. قال وَإِذَا وَهَبَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارًا جَازَ، اگر 2 آدمیوں نے ایک آدمی کو ہبہ کیا. وَهَبَ من کا معنی کو ہبہ کرنا، جیسے باع من کا معنی کو بیچنا. اسی طرح اگر 2 آدمیوں نے ایک آدمی کو گھر بیچا تو یہ جائز ہے. بیچا نہیں، ہبہ کیا. جب 2 آدمیوں نے ایک آدمی کو گھر ہبہ کیا، یعنی میں نے اور عاطف نے حذیفہ کو ہبہ کیا تو یہ جائز ہے. کیونکہ لأنہما سلماہ جملتاً، کیونکہ ان دونوں نے یہ گھر اس کو پورے کا پورا ایک ہی دفعہ سپرد کر دیا. جملتاً ایک ہی دفعہ پورا گھر سپرد کر دیا کہ یہ لو پورا گھر. وَهُوَ قَدْ قَبَضَهَا جُمْلَةً، اور اس محوب لہو حذیفہ نے بھی اس پر قبضہ کر لیا ایک ہی دفعہ میں پورا گھر. فلا شیوع، لہذا اس میں شیوع پایا نہیں گیا. وَإِنْ وَهَبَهَا وَاحِدٌ مِّنْ اثْنَيْنِ، اگر ایک نے 2 کو ہبہ کیا، یعنی میں نے حذیفہ اور کاشف کو اپنا گھر ہبہ کیا، تو یہ امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے، صحابین کے ہاں جائز ہے. 2 آدمی ایک آدمی کو گھر ہبہ کریں، وصول کرنے والا ایک ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وصول کرنے والے 2 ہیں، ان پہ تو آدھا گھر ان کا ہو جائے گا نا، تو پھر امام صاحب کہتے ہیں جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں شیوع پایا جا رہا ہے کہ گھر مشترک ہو گیا ہے 2 آدمیوں میں. اور صحابین فرماتے ہیں نہیں جائز ہے. صحابین فرماتے ہیں کیوں جائز ہے؟ لأن هذه ہبۃ الجملۃ منہما، کیونکہ یہ ان دونوں کو ایک ہی دفعہ پورا گھر ہبہ کرنا ہے. دونوں آدمی کو گو کیا لیکن ایک ہی دفعہ پورا گھر دونوں کو ہبہ کر دیا. اذ التملیک واحد فلا یتحقق شیوع، کیونکہ تملیک ایک ہی ہے لہذا شیوع کا یہاں تحقق نہیں ہوگا. وہ اس طرح وہ کہتے ہیں ایک ہی عقد اور ایک ہی تملیک سے ایک ساتھ جملتاً یک بارگی اکٹھے پورا مکان ہبہ کر دیا گیا. اس میں کہیں سے شیوع آنے کی جگہ نہیں چھوڑی گئی. پورا گھر اکٹھے 2 آدمیوں کو یہ تمہارا ہو گیا، ملک اکٹھے دونوں کو منتقل ہو گئے. ایک ہی گھر تھا نا،
جب ایک ہی عقد ہبہ سے اکٹھے مل کے ایک دم دونوں کو منتقل کر دی گئی، درمیان میں شیوع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا، لہذا بغیر شیوع کے چونکہ ہبہ ہوا ہے چنانچہ ہبہ درست ہو گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی نظیر ہے ہمارے پاس، کما اذا رہن من رجلین دارا، جیسے دو آدمیوں کو ایک ہی گھر کوئی آدمی رہن رکھوائے، رہن من رجلین، دو آدمیوں، دیکھو حاشیہ نمبر 15 نیچے رہن پر، فإنه يجوز فالهبة أولى لأن تأثير الشيوع في الرهن أكثر من في الهبة حتى لا يجوز الرهن في مشاع لا يحتمل القسمة دون الهبة۔ وہ مشاچی جو تقسیم کا احتمال نہ رکھتی ہے اس میں رہن جائز نہیں ہوتا، جبکہ اس میں ہبہ جائز ہوتا ہے۔ تو جب یہاں ایسا ہو گیا ہے کہ ایک آدمی نے دو آدمیوں کو رہن رکھوایا تو وہ جائز ہے، تو ایک آدمی کا دو آدمی کو ہبہ کرنا بدرجہ اولا جائز ہونا چاہیے۔ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل، انہوں نے فرمایا تھا اگر ایک آدمی دو آدمیوں کو ہبہ کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل یہ، امام صاحب کا مذہب یہ تھا کہ اگر ایک نے دو کو ہبہ کیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان هذه هبۃ النصف من كل واحد منهما، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہبہ کرنا، ان دونوں میں سے ہر ایک کو آدھا آدھا ہبہ کرنا ہے، یعنی جب ایک گھر دو آدمیوں کو ہبہ کیا گیا تو دونوں کو آدھا آدھا گھر ہبہ ہوا نا، وہ آدھا آدھا آپ نے کوئی تقسیم کر کے تو دیا نہیں تھا، وہ تو مشترک آپ نے پورا گھر اٹھا کر دے دیا تھا۔ تو وَلِهَذَا، تو چونکہ دونوں کو آدھا آدھا گھر ہبہ کرنا ہے اور ان میں شیوع پایا جا رہا ہے لہذا ہبہ درست نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا لَوْ كَانَتِ الْهِبَةُ فِي مَا لَا يُقَسَّمْ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا صَحَّ، یہی وجہ ہے، کون سی وجہ ہے کہ یہ گھر ہبہ کرنا دراصل دونوں میں سے ہر ایک کو آدھا آدھا گھر ہبہ کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے اگر یہ ہبہ یعنی ایک آدمیوں کا دو آدمیوں کو ہبہ کرنا اس چیز میں ہوتا جو قابل تقسیم نہ ہو، گھر تو قابل تقسیم ہے، جیسے دعویٰ قابل تقسیم نہیں ہوتا، تو ان میں سے کوئی ایک اس کو قبول کر لیتا تو درست ہو جاتا، لہذا پھر یہ کیا ہو گیا، فصار، نیچے میں نے سر دیکھو، فصار کما لو وہب نصف لکل واحد منہما بعقد علی حدۃ، یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے ان دونوں میں سے ہر ایک کو آدھا ہبہ کیا ہے الگ الگ عقد کے ذریعے سے، اور یہ اس صورت میں الگ الگ گھر کو الگ الگ آدھا حصہ کر کے کرے تو درست نہیں ہے، تو لہذا یہ بھی درست نہیں ہوگا، چونکہ آدھا آدھا گھر دونوں کو ہو رہا ہے، اگر یہ آدھا آدھا گھر دونوں کو الگ الگ ہبہ کرے، اکٹھے ہبہ نہ کرے، اس کو کوئی آدھا گھر میں تجھے ہبہ کیا، اس کو کوئی آدھا گھر میں تجھے ہبہ کیا، اور ہے مشاع، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جب اکٹھے کیا تو بھی تو آدھا آدھا گھر ہی کیا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي النِّصْفِ فَيَكُونُ تَمْلِيكُ كَذَلِكَ، امام صاحب بار بار یہ ثابت فرما رہے ہیں گھر دونوں کے پاس آدھا آدھا ہو کر گیا، یعنی آدھے آدھے گھر کے مالک بنے ہیں، آدھے آدھے گھر کا مالک جو بنے ہیں تو کٹھے گھر دیا اکٹھے ملکیت آدھی آدھی ہے، تو شیوع پایا جا رہا ہے۔ پھر وہ ایک اور بات اسی بات پر ثابت کر رہے ہیں کہ آدھا آدھا گھر ان کی ملکیت میں گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي النِّصْفِ، دوسری بات یہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ملک آدھے میں ثابت ہو رہی ہے، ایسے ہی ہوگا نا، ایک گھر جب دو کے پاس جائے گا تو آدھے آدھے گھر میں ہوگی، جب ملک آدھے آدھے گھر میں ثابت ہو رہی ہے تو فَيَكُونُ تَمْلِيكُ كَذَلِكَ، تو پھر تملیک بھی ایسی ہی ہوگی، کیا مطلب، تملیک بھی آدھے آدھے گھر کی ہوگی، یعنی تملیک بھی اس طرح ہوئی ہے کہ اس نے یوں کہا بھی آدھا گھر تیرا تجھے مالک بناتا ہوں، آدھے گھر کا تجھے مالک بناتا ہوں۔ جب اس طرح کیا جائے آدھے آدھے گھر کی تملیک کی جائے الگ الگ کر کے بھی آدھا گھر تجھے دیا آدھا تجھے دیا، تو یہ تو واضح شیوع ہے، تو یہ درست نہیں ہوتا، تو لہذا اکٹھے اگرچہ کہہ دیا تو بھی اس نے گویا کہ آدھا آدھا ہی کیا ہے، یہ بھی درست نہیں۔ لِأَنَّهُ حُکْمُهُ أَيْ لِأَنَّ الْمِلْكَ حُکْمُ التَّمْلِيكِ، ملک تملیک کا حکم ہوتی ہے، جب ملک آدھی آدھی ہے تو گویا کہ تملیک بھی آدھی آدھی ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْاعْتِبَارِ، اس اعتبار پر کہ دونوں میں سے آدھے کے لیے ملک آدھی آدھی پر ثابت ہو رہی ہے، اس اعتبار یتحقق الشیوع، وہ بار بار میں کہہ رہا ہوں اس اعتبار سے تو پھر شیوع ثابت ہو ہی جائے گا، جب دونوں کو گھر اس طرح دے رہا ہے کہ آدھا آدھا گھر تیرا ہے تو شیوع تو پایا گیا، چونکہ گھر تو ایک ہی تھا، تقسیم تو کیا نہیں، جدا تو کیا نہیں، الگ الگ تو کیا نہیں، شیوع پایا گیا، اور مشاع کی اس طرح ہبہ کرنا درست نہیں ہے۔ بخلاف الرہن، صاحبین نے رہن کی نظیر پیش کی تھی، وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ حُکْمَ الرَّهْنِ الْحَبْسُ، رہن کا حکم حبس ہوتا ہے، ملکیت نہیں ہوتا۔ وَيَثْبُتُ الْحَبْسُ لِكُلٍّ مِّنَ الْمُرْتَهِنَيْنِ كَامِلًا أي كَامِلًا، اور جو حبس ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کو کامل حاصل ہو جائے گا، روکنا ہی ہے نا، ملک تو حاصل ہی نہیں ہے، ایک چیز دو کے پاس مرون رکھائی، دونوں نے اس پر پورا قبضہ کیا ہوا ہے، ایک کو بھی اس پر پورا قبضہ ہے، دوسرے کو بھی پورا قبضہ ہے، پوری طرح اس کو روک کے رکھا ہوا ہے، تو
اس میں تو کوئی حرج نہیں، شیوع پایا ہی نہیں کیا، وہ کون سی ملکیت تھی جو آدھی آدھی ان کے پاس آنی تھی؟ تو لہذا رہن پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، چونکہ رہن کا آگے مقتضا حبس ہے، اور حبس بغیر شیوع کے ثابت ہو سکتا ہے، اور ہبہ کا مقتضا آگے حکم ہے، ملک ہے، اور ملک تو دونوں کی الگ الگ ہوگی، اس لیے دونوں ایک دوسرے کی نظیر نہیں بن سکتے۔ ولہذا، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ اس میں شیوع نہیں ہوتا راہن میں، اسی وجہ سے اگر راہن نے ان دونوں میں سے ایک کا قرضہ ادا کر دیا تو راہن میں سے کوئی چیز بھی واپس نہیں لے سکتا۔ کوئی چیز بھی واپس نہ لے سکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو پورا حبس حاصل ہے، آدھا حبس حاصل نہیں ہے۔ جب پورا حبس حاصل ہے تو اس کو گھر پر قیاس کرنا درست نہیں ہے جہاں آدھی آدھی ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ وفی الجامع الصغیر اذا تصدق علی محتاجین، تو یہ پیچھے جو مسئلہ ہمارا گزرا ہے، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، یہ مسئلہ قدوری کا ہے، اور ابھی آگے جامع صغیر کا آ رہا ہے۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا اگر قدوری کا مسئلہ اور بعد میں جامع صغیر کا آ جائے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہاں، یا تو اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے، یا اس میں یا زیادتی ہوتی ہے۔ ایک اور بات ہوتی ہے جو میں نے پہلے بتائی تھی، جو مجھے اچھی طرح مستحضر نہیں ہو رہی، لیکن کچھ یاد یہ پڑتا ہے کہ اس میں صورت مسئلہ میں فرق ہوتا ہے۔ یہ صورت مسئلہ نے اور بنائی ہوئی ہے، انہوں نے صورت مسئلہ اور بنائی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ ایک ہی بنتا ہے۔ تو ہاں، یہی ہے جو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے اغلب کے لحاظ سے۔ یہ جامع صغیر کی عبارت اسی لیے لاتے ہیں کہ یا تو اس میں کوئی اضافی نقطہ ہے، اضافی بات ہے، یا پھر اس کی صورت مسئلہ اس سے الگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں جامع صغیر میں یہ مسئلہ یوں بیان کیا ہے، اذا تصدق علی محتاجین ہے، جب ایک آدمی نے دو حاجت مندوں پر، یعنی دو غریب آدمیوں پر 10 درہم صدقہ کیے، یا وہ 10 درہم ان دونوں کو ہبہ کیے، تو یہ جائز ہے۔ یہاں بھی تو مسئلہ ہمارے ہاں چل رہا ہے، اس نے گھر ہبہ کیا، وہاں یہ مسئلہ ہے 10 درہم ہبہ کیے، تو یہ جائز ہے۔ ولو تصدق بها علی غنیین او وهبها لهما لم یجز، اور اگر اس نے یہی 10 درہم دو امیر آدمی کو صدقہ کیے یا دو امیر آدمی کو ہبہ کیے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور صاحبین نے کہا ہے یجوز للغنیین ایضا، دونوں مالداروں کے لیے بھی جائز ہے۔ تو مسئلے کا فرق یوں بیان کر رہے ہیں وہ، غریب کو صدقہ کرنا اور امیر کو صدقہ کرنا۔ یجوز للغنیین ایضا، جعل امام صاحب نے نیچے لکھا ہوا کما یجوز للفقیرین مطلقا، جیسے فقیرین کو جائز ہے ہبہ، جیسے فقیرین کو 10 درہم آپ صدقہ کریں یا ہبہ کریں اکٹھے 10 درہم، یہ تم دو غریب ہو، یہ 10 درہم تمہارے ہو گئے، ان تم خود ہی 5 درہم کر لینا۔ جس طرح غریب آدمیوں کو جائز ہے، اسی طرح امیر آدمیوں کو بھی جائز ہے صاحبین کے ہاں۔ جب سے کہ امام صاحب کے نزدیک اگر غریب آدمی کو صدقہ کیا 10 درہم تو یہ تو ہو گیا جائز، اور اگر دو امیر آدمی کو 10 درہم صدقہ کیا یا ہبہ کیا تو یہ جائز نہیں ہوا۔ صاحبان فرماتے ہیں امیروں کے لیے بھی جائز ہے جس طرح غریبوں کے لیے جائز ہے۔ امام صاحب نے جعل کل واحد منہما مجازا عن الآخر، امام صاحب نے ہبہ اور صدقہ میں سے ہر ایک کو دوسرے کی طرف سے مجاز بنا دیا ہے۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ مجاز بنا دیا کا مطلب یہ کہ جب فقیر کو ہبہ کیا گیا تو وہ مجازاً صدقہ ہے، جب فقیر کو ہبہ کیا گیا تو وہ مجازاً صدقہ ہے، یعنی ایک کو دوسرے کا مجاز بنایا، فقیر کو کیا ہے ہبہ اور اس کو مجازاً ہم نے بنایا ہے صدقہ۔ اور صدقہ میں بٹوارا ہو کر قبضہ شرط نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا جس چیز کو آپ صدقہ کر رہے ہیں کہ پہلے آپ اس کو بانٹیں، تقسیم کریں، پھر اس کا قبضہ کریں، صدقے میں یہ نہیں ہوتا۔ تو دو یا اس سے زائد فقیروں کو مشترک ہبہ جائز ہوا، کیونکہ یہ ہبہ بمعنی صدقہ ہے، ہبہ بمعنی صدقہ ہے۔ اور جب بس یہاں تک پہلے سمجھیں، ہم نے کہا ایک کی طرف سے دوسرے کو مجاز بنایا، جب اس نے دو غریب آدمیوں کو صدقہ کیا، جب دو غریب آدمیوں کو ہبہ کیا تو وہ مجازاً صدقہ تھا، اور صدقہ میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو تقسیم کر کے اگلے کا قبضہ کرایا جائے، یہ شرط نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب دو یا دو سے زائد فقیروں کو مشترک ہبہ دیا گیا تو وہ مشترک ہبہ بمعنی صدقہ ہوگا، اور صدقہ میں تقسیم کر کے الگ الگ کرنا ضروری نہیں ہوتا، لہذا وہ جائز ہو گیا۔ اور جب مالداروں کو مشترک صدقہ دیا گیا تو وہ جائز نہیں، کیونکہ یہ صدقہ بمعنی ہبہ ہے۔ مالداروں کو جب صدقہ دیا گیا تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صدقہ بمعنی ہبہ ہے، یہ پھر اس کے مجاز ہو جائے گا۔ جب صدقہ بمعنی ہبہ ہو تو ہبہ کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تقسیم کر کے الگ الگ کر کے دیں، اگر تقسیم ہو سکتا ہے، جیسے 10 درہم میں تقسیم ہو سکتے ہیں،
تو ہم نے ہبہ کو وہاں صدقہ بنا لیا فقیروں کے ہاں، اس لیے جائز ہو گیا۔ اور یہاں جو امیر تھے، امیروں کے ہاں جو صدقہ تھا اس کو ہم نے ہبہ بنا دیا، کیونکہ امیر پر تو صدقہ نہیں ہوتا، اس پر جو صدقہ کیا جائے اس کو ہم ہبہ کے معنی میں کریں گے، اور مشترک ہبہ جائز نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہ تشریح ہے اس کی، جعل کل واحد منہما مجازا عن الآخر والصلاحیت ثابتۃ، اور صلاحیت اس کی موجود ہے۔ کس کی صلاحیت؟ کہ ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے کی طرف سے آپ مجاز بنا دیں، یہ صلاحیت یہاں موجود ہے، یعنی آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ لأن کل واحد منہما تملیک بغیر بدل، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک تملیک بغیر بدل ہے۔ صدقہ میں تملیک دے رہا، آگے کوئی بدل تو نہیں لے رہا، اور ہبہ میں بھی تملیک کر رہا، آگے کوئی بدل تو نہیں لے رہا، تو لہذا اس وجہ سے آپ ایک کو مجازاً دوسرا بول سکتے ہیں۔ وفرق بین الہبۃ والصدقۃ فی الحکم فی الجامع الصغیر وفی الاصل سوا، امام محمد نے ہبہ اور صدقہ کے درمیان فرق کیا ہے جامع صغیر کے اندر حکم میں، حکم کے اندر صدقہ اور ہبہ میں فرق بیان کیا جامع صغیر میں، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا نہیں، جامع صغیر کی بارہ تھی نا، کہ ہبہ اور صدقہ میں انہوں نے فرق کیا ہے، ہبہ اور صدقہ میں فرق کیا ہے، اور مبسوط میں سوا، صدقہ اور ہبہ کے درمیان فرق نہیں بیان کیا۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، اس کو میں نے خود بھی کافی تفصیل کے ساتھ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ فرقہ سے لے کر آگے آ رہا ہے 2 سطر بعد، والمراد بالمذکور فی الاصل الصدقۃ علی الغنیین، دیکھ لیا، یہ 2-3 سطریں، میں پہلے آپ کی بارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو تشریح اس کی پڑھ کے سناتا ہوں جو میں نے اپنے قلم سے لکھی ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کی تشریح اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بہت واضح سمجھا دی، جبکہ اردو شروع میں یہ اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں لکھی ہوئی، میں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہوں۔ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اپنی تشریح بتاتا ہوں۔ امام محمد نے ہبہ اور صدقہ کے درمیان حکم میں فرق کیا جامع صغیر کے اندر، کہ جامع صغیر میں ہبہ اور صدقہ کا حکم الگ الگ بیان کیا، اور مبسوط میں سوا بین صدقۃ والہبہ، مبسوط میں صدقہ اور ہبہ کے درمیان فرق برابری کر دی۔ فقالا، چنانچہ انہوں نے ہبہ کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد کہا وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ، ہبہ کا مسئلہ بیان کر کے کہا اس کے اندر، اصل کے اندر یعنی مبسوط کے اندر، كَذَلِكَ الصَّدَقَةُ، اسی طرح صدقہ ہے، جسے لکھا ہوا ہے اَيْ لَا يَجُوزُ الصَّدَقَةُ عَلَى رَجُلَيْنِ عِنْدَهُ كَمَا لَا يَجُوزُ الْهِبَةُ، یعنی امام صاحب کے نزدیک 2 آدمیوں پر صدقہ کرنا بھی جائز نہیں جیسا کہ ہبہ کرنا جائز نہیں۔ لأن الشیوع، یہ كذلك الصدقۃ کی دلیل ہے کہ صدقہ کا بھی یہی حکم ہے کہ صدقہ بھی 2 آدمی پر جائز نہیں۔ کیوں؟ لأن الشیوع مانع فی الفصلین، کیونکہ شیوع دونوں صورتوں میں مانع ہے، فصلین دونوں صورتیں، صدقہ کی صورت اور ہبہ کی صورت، کیونکہ شیوع دونوں صورتوں میں مانع ہے۔ لتوقفہما علی القبض، اس لیے کہ ہبہ اور صدقہ دونوں کا دونوں قبضہ پر موقوف ہوتے ہیں، دونوں کا تام ہونا یعنی قبضہ پر موقوف ہوتا ہے، صدقہ اور کا ہبہ دونوں قبضہ پر موقوف ہوتے ہیں، جب قبضہ ہو جاتا ہے تو ہبہ بھی تام ہو جاتا ہے، اور جو صدقہ ہے تو صدقہ تام ہو جاتا ہے، تو اس لیے شیوع یہاں دونوں جگہ کے اندر معنی ہوگا۔ ووجہ الفرق علی ہذہ روایتی، جامع صغیر کی روایت میں فرق ہے، یعنی مبسوط میں فرق نہیں تھا، دونوں برابر تھے، اور جامع صغیر میں انہوں نے فرق بیان کیا ہے۔ یہ جو روایت ہے جامع صغیر کی، اس میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان صدقۃ یراد بہا وجہ اللہ، کہ یہاں صدقہ سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ تو ایک ہے، جب کسی کو آپ صدقہ کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ اللہ کو صدقہ دے رہے ہیں، اور اللہ ایک ہے۔ تو آگے لکھا ہے بنائے میں فَيَقَعُ جَمِيعُ الْعَيْنِ لِلَّهِ عَلَى الْخُلُوصِ، ایک خالص ہو کر، فَلَا شُيُوعَ فِي هَذِهِ الْعَيْنِ، لہذا تمام کی تمام عین خالص طور پر اللہ کے لیے واقع ہوگی، اس عین میں کوئی شیوع نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ نے 2 آدمیوں کو صدقہ کیا ہے، دراصل آپ نے ایک ہی ذات کو صدقہ کیا، اور وہ ہے اللہ، جب ایک ہی ذات تک صدقہ پہنچا ہے تو کوئی شیوع نہیں پایا گیا، شیوع نہ پائے جانے کی وجہ سے جائز ہے۔ وَالْهِبَةُ يُرَادُ بِهَا وَجْهُ الْغَنِيِّ، اور جب ہبہ کرتے ہیں تو ہبہ سے تو غنی کی ذات مراد ہوتی ہے، صدقہ سے اللہ کی ذات مراد ہوتی ہے، اور وہ ایک ہے، اس میں کوئی شیوع نہیں، اور ہبہ میں غنی کو دیتے ہیں تو غنی کی ذات مراد ہوتی ہے، اور غنی تو وہم اثنان، وہ تو 2 ہیں، تو لہذا شیوع پایا گیا۔ وکیلا، ایک اور یہ کہ ھذا ھو الصحیح، جامع صغیر میں جو بیان کیا گیا ہے کہ فقیرین پر صدقہ جائز ہے، یہ قول صحیح ہے، اور جو اصل میں مذکور ہوا ہے نا مبسوط میں، اس سے مراد الصدقۃ علی غنیین ہے، 2 مالدار آدمی پر صدقہ، اور وہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ہبہ کا مجاز ہوتا ہے۔
اب اس کی تشریح میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ. آپ غور سے بیٹھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھیں گے. بہت تفصیل سے لکھی ہے لیکن آپ اس کو تھوڑا سن لیں. دیکھیں جامع صغیر میں ہے یہ میں آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں. فرقہ کے لفظ سے لے کر یہ جو میں نے ابھی پڑھا تھا نا وفرق بین الہبۃ والصدقۃ سے لے کر یہاں تک علی غنیین بالمذکور فی الاصل الصدقۃ علی غنیین، یہاں تک آپ اس کو دیکھیں. یہ اس کی تشریح ہے. جامع صغیر میں کہ 2 فقیروں پر مشترکہ 10 دراہم کا صدقہ اور اسی طرح مشترکہ 10 دراہم کا ہبہ جائز ہے. خواہ وہ صدقہ ہو یا ہبہ ہو، بہرحال کہلائے گا وہ صدقہ ہی. یعنی فقیروں پر گویا صدقہ ہی کیا جاتا ہے، ہبہ کیا ہی نہیں جاتا. یہ مطلب ہے مجاز کا. ایک کو دوسرے سے مجاز بنا لیں گے. فقیروں پر صدقہ ہی کیا جاتا ہے، ہبہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک فقیروں پر کیا جانے والا ہبہ مجازاً صدقہ ہی کہلاتا ہے. اور 2 مالداروں پر مذکورہ صدقہ اور ہبہ جائز نہیں ہے، اور وہ کہلائے گا ہبہ ہی. یعنی گویا مالداروں پر ہبہ ہی کیا جاتا ہے، صدقہ کیا ہی نہیں جاتا. یہ مطلب ہے ایک دوسرے کا مجاز بنا لیں گے. فقیروں پر جو کیا جائے گا ہبہ ہو یا صدقہ ہو، ہم اس کو صدقہ بنائیں گے. صدقہ تو ہوگا ہی صدقہ، اور ہبہ کو مجازاً صدقہ بنا دیں گے. اور جو امیروں پر کیا جاتا ہے اس میں ہبہ تو ہبہ ہی ہوتا ہے، صدقہ کو بھی ہبہ بنا دیں گے. اب خلاصہ یہ ہوا کہ 2 فقیروں کو مشترکہ صدقہ دینا جائز ہے اور 2 مالداروں کو مشترکہ ہبہ دینا جائز نہیں ہے. جبکہ مبسوط میں ہے کہ 2 آدمیوں کو، وہاں علی الرجلین کے لفظ بین السطور میں نا، مبسوط کی عبارت میں 2 آدمیوں کو علی الاطلاق، خواہ وہ فقیر ہو یا غنی، کیونکہ اصل کی بین السطور میں مذکورہ عبارت دیکھو لا یجوز صدقۃ علی رجلین اندہ کما لا یجوز الہبہ میں وارد لفظ رجلین مطلق ہے، جو غنی و فقیر ہر 2 کو شامل ہے. لہذا اب یہ عبارت بنی کہ مبسوط میں یوں ہے کہ 2 آدمیوں کو نہ ہبہ دینا جائز ہے نہ ہی صدقہ دینا جائز ہے، کیونکہ شیوع تو ہبہ اور صدقہ دونوں صورتوں میں موجود ہے، لہذا ہبہ اور صدقہ دونوں ناجائز ہوں گے. مبسوط کی روایت میں تو حکم یکساں ہے کہ 2 آدمیوں پر نہ صدقہ جائز ہے نہ ہی ہبہ، جبکہ جامع صغیر میں ان کے اندر فرق کرتے یوں کہا گیا ہے کہ 2 آدمیوں پر صدقہ تو جائز ہے. یہاں 2 آدمیوں سے 2 فقیر مراد ہیں کہ صدقہ کا جس پر اطلاق کیا جاتا ہے وہ فقیر ہوتے ہیں. البتہ 2 آدمیوں کو ہبہ دینا جائز نہیں، اور وہ آدمی 2 غنی ہیں، جیسا کہ ابھی اوپر بیان بھی ہوا. بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ مبسوط میں ہے کہ 2 آدمیوں پر نہ صدقہ جائز ہے نہ ہبہ، جبکہ جامع صغیر میں ہے کہ 2 آدمیوں پر صدقہ تو جائز ہے البتہ ہبہ جائز نہیں. اب سوال یہ ہے کہ جامع صغیر اور مبسوط میں فرق کیا ہے؟ فرق کی بنیاد یہاں ڈالیں گے. مبسوط میں یہ کہ 2 آدمیوں پر کچھ بھی جائز نہیں، نہ صدقہ نہ ہبہ، یہ مبسوط ہے. اور جامع صغیر میں ہے 2 آدمیوں پر صدقہ تو جائز ہے، ہبہ جائز نہیں ہے. یہ اب فرق کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، 2 جواب ہیں. پہلا جواب، دونوں جواب کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، میں اسی کی طرح تشریح کر رہا ہوں. پہلا جواب، جمہور مشائخ نے تو مبسوط اور جامع صغیر میں پایا جانے والے فرق کو تسلیم کیا ہے اور وجہ فرق بھی بیان کی ہے. انہوں نے اس میں وجہ فرق کا وجہ الفرق الہادی روایتی، یہ پہلا جواب ہے. دوسرا وکیل ہذا صحیح، دوسرا جواب ہے. تو میں پہلا جواب دے رہا ہوں، وجہ الفرق. بعض نے فرق کو تسلیم کیا ہے اور وجہ فرق بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں صدقہ، وجہ فرق یہ بیان کی ہے کہ صدقہ دینے سے صرف ایک ذات مقصود ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ. یعنی اس دی جانے والی عین میں شیوع نہیں پایا گیا، کیونکہ ساری کی ساری عین صرف ایک ہی کے لیے ہے اور وہ اللہ ہے. جبکہ ہبہ سے مقصود 2 ذاتیں ہوتی ہیں، یعنی 2 غنی آدمی، لہذا دی جانے والی عین ان 2 آدمیوں کے درمیان مشترک اور مشاع واقع ہوگی. اور قاعدہ یہ ہے کہ مشترک کا ہبہ جائز نہیں ہے جب وہ شے مشترک ما یقسم کی قبیل سے ہو، اور زیر باس مسئلہ میں 10 دراہم کی مثال کے اندر دراہم بھی ما یقسم کی قبیل سے ہیں، لہذا یہ جائز نہیں. دوسرا جواب وکیلا سے جو دیا گیا ہے، بعض مشائخ نے فرمایا کہ ان دونوں میں فرق ہے، مبسوط اور جامع صغیر میں. انہوں نے جواب یہ دیا کہ جامع صغیر کی روایت ہی صحیح ہے، مبسوط کی اصل جو صحیح روایت ہے وہ جامع صغیر کی ہے، اور مبسوط اور جامع صغیر کی روایتوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. انہوں نے اب اس کی ایسی تطبیق بٹھائی ہے کہ ان دونوں میں فرق ہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا ان میں فرق ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جامع صغیر و مبسوط کی روایتوں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ مبسوط کی روایت بھی جامع صغیر کے موافق یا مخالف نہیں ہے. وہ کس طرح؟ حالانکہ وہ تو ہے مخالف. وہ کہتے ہیں اس طرح
کہ جامع صغیر میں ہے کہ فقیرین کو صدقہ دینا جائز نہیں اور غنیین کو صدقہ دینا فقیرین کو صدقہ دینا جائز ہے اور غنیین کو صدقہ دینا جائز نہیں۔ مبسوط میں ہے کہ راجلین کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے اور راجلین کو ہبہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جامع صغیر میں راجلین کی بجائے فقیرین اور غنیین کے لفظ لکھے گئے اور مبسوط میں راجلین کے لفظ لکھے گئے۔ تو مذکورہ والا دونوں شکوں میں سے شک ثانی کے اندر تو ویسے ہی کوئی فرق نہیں ہے، اور شک اول میں بھی مبسوط کی روایت جامع صغیر کے مخالف نہیں ہے۔ تعویل یوں کریں گے کہ راجلین سے مراد راجلین غنیین ہے، کیونکہ مطلق راجلین کہا تھا، ہم اسے غنیین مراد لیں گے، لہذا اب مبسوط کی عبارت یوں ہوگی کہ غنیین پر صدقہ جائز نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا راجلین پر صدقہ جائز نہیں ہے، اس کا مطلب ہوگا غنیین پر صدقہ جائز نہیں ہے۔ اور اب واضح ہو کہ غنیین پر جب صدقہ بولا جائے تو اسے مجازاً ہبہ مراد ہوتا ہے، لہذا انجام کا مطلب یہ بنا کہ غنیین پر ہبہ جائز نہیں ہے۔ جامع صغیر میں بھی تو یہی ہے کہ غنیین کو ہبہ دینا جائز نہیں، تو اس طرح یہ ان میں تطبیق ہوگی، لہذا مبسوط اور جامع صغیر میں کوئی فرق نہ ہوا۔ چنانچہ صاحب بناء بھی اس مقام کی مختصر اور مجمل تشریح کرنے کے بعد آخر میں یہ جملہ لکھتے ہیں فعلى هذا التعبير لا مخالفة بين الروايتين، یعنی روایت المبسوط والجامع صغیر فلا يحتاج الى الفرق۔ آگے ہے ولو وهب لرجلين دارا، اگر ایک آدمی نے دو آدمیوں کو کوئی گھر ہبہ کیا، لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثها، ایک آدمی کے لیے 2/3 اور دوسری کی 1/3، یعنی پہلے اجمال بیان کے پھر تفصیل بیان ہو رہی ہے، تو امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں اور امام یوسف کے نزدیک بھی، امام محمد فرماتے ہیں جائز ہے۔ اور اگر اس نے ان میں سے ایک کے لیے اس کا نصف کہا، دوسرے کے لیے اس کا نصف کہا، تو پھر امام یوسف سے اس میں 2 روایتیں ہیں، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ مرہ علی اصلی اپنے حساب کا اصل پر ہی چلے ہیں، اور اطر محمد بھی اپنی اصل پر چلے ہیں، یعنی انہوں نے 2 روایتیں نہیں بیان کی۔ اور امام ابو یوسف کا پھر فرق ہو گیا، اس لیے کہ والی ابی یوسف سے والفرق لی ابی یوسف سے، یہ امام ابو یوسف کے نزدیک عدم جواز کی علت کا بیان ہے کہ انہوں نے جو ناجائز کہا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان بالتنصیص، حالانکہ پیچھے تو وہ جائز کہہ چکے ہیں، یا ناجائز کہتے ہیں، ان بالتنصیص علی الابعاد، ابعاد بعد کی جمع ہے، حصے، تنصیص کا معنی صراحت۔ وہ فرماتے ہیں ان بالتنصیص علی الابعاد، حصوں کی صراحت سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، یاد ہو رہا نا، یہ بات ظاہر ہو رہی ہے۔ بالتنصیص علی الابعاد کا مطلب ہے حصوں کی صراحت سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے ان قصدہ ثبوت الملک فی البعد، کہ اس کا قصد بعض کے اندر ملک کا ثبوت ہے، جب کل کے اندر اکٹھے ملک کا ثبوت نہیں ہے بلکہ بعض کے اندر ملک کا ثبوت ہے، فیتحقق الشیوع ثابت ہو جائے گا۔ ولہذا لا یجوز اذا رہن من رجلین ونص علی الابعاد، اسی وجہ سے 2 راجلین کو، 2 آدمی کو رہن رکھوانا جائز نہیں ہوگا اس حال میں کہ اس نے وہاں ابعاد پر صراحت کر دی ہو۔ کیسے صراحت کی ہو؟ حاشیہ بأن قال رهنتكم هذا شيء على أن يكون نصف رهن عند هذا ونصف الآخر عند هذا كان فاسدا، تو جب رہن اس طرح کرایا جب آدھا رہن تیرا ہے آدھا رہن تیرا ہے تو جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام یوسف فرماتے ہیں کہ جب گھر دیتے ہو یوں کہا جب آدھا تیرا ہے اور آدھا تیرا ہے، تو جب ابعاد ہو گئے، ابعاد کی صراحت کرنے سے مقصود، ابعاد پر صراحت کرنے سے بظاہر ہوگی کہ وہ بعد میں ملک دینا چاہتا ہے، بعد میں ملک دینا تو خود شیوع کو ثابت کر رہا ہے، جبکہ جملہ تن کو ملک دینا شیوع کو ثابت نہیں کرتا، بعد میں ملک ثابت کرنا تو شیوع کو ثابت کرتا ہے، شیوع ہو جائے تو پھر ہبہ جائز نہیں ہوتا، لہذا جائز نہیں ہے۔